سورہ بقرہ. اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح قرآن مجید میں بیان کیا ہے. ناظرین اب وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید سننے کا. پارہ 3 ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 26. آئیے پہلے تلاوت قرآن سنتے ہیں, ترجمہ سنتے ہیں. رب عز و جل نے اپنے خلیل کو یہ کمال کا جو منظر دکھایا, چاروں پرندوں کو کیسے رب نے زندہ کیا اور آپ کے پاس وہ کیسے واپس آئے, اس بات کو قرآن نے کیسے بیان کیا ہے. آئیے تلاوت قرآن مجید اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں. زیادہ 2 منٹ پلس کر دیں. ناظرین آپ نے یہ واقعہ سنا اور اس واقعے کو سننے کے بعد اب ہم نے لیسن کیا لیا. یہ ایک عظیم معجزہ ہے اور قرآن میں رب عز و جل نے اس کو بیان کیا ہے. مگر آج سمجھنا یہ ہے کہ آج پیغام قرآن میں اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں سیکھنے کو کیا ملا. پہلی بات, چاروں پرندوں کا کیما بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, یاد رکھیے گا قرآن کا حکم ہے ثم ادعوهن ثم ادعوهن, یعنی ان مردہ پرندوں کو پکارو. چنانچہ آپ نے چاروں کو نام لے کر پکارا. کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے, کیونکہ جب وہ مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا, ایک جلیل القدر پیغمبر نے مردوں کو پکارا, تو یہ ہرگز شرک نہیں ہو سکتا. کیونکہ خداوند کریم کبھی بھی کسی کو اپنے شرک کا حکم نہیں دیتا. کبھی کسی نبی, کوئی نبی علیہ السلام کبھی بھی کوئی شرک کا کام نہیں کر سکتے. تو جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں ہے, تو وفات پائے ہوئے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کو پکارنا کیسے شرک ہو سکتا ہے. اور جو لوگ ولیوں اور شہیدوں کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں, ناظرین یہاں ان کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے اس واقعے کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام شرک نہیں ہے. بیسیکلی کنفیوژن ہے. کنفیوژن یہ ہے کہ کسی مرے ہوئے کو پکارنا یہ شرک کب ٹھہرا. شرک تو اس صورت میں ہو کہ کسی کو خدا سمجھ کر پکارا جائے, کسی کی عبادت سمجھ کر اسے پکارا جائے, اس کو اپنا رب مانا جائے. تو مردوں کو پکارنا میں آپ کو بڑا آسان کر دیتا ہوں. میں اس بحث میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن بڑی آسان طریقے سے اس بات کو سمجھا کے آگے چلتا ہوں کہ ہم نے جن کو قبرستان کی دعا یاد ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب قبرستان تشریف لے جاتے تو کیا دعا کرتے تھے, اور یہ دعا سنت رسول ہے. اور یہ دعا ہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. بڑی کمال کی دعا ہے, بلکہ اس دعا میں بھی لیسن ہے. ناظرین دعا کیا ہے ذرا سمجھیے گا. السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلام ہو. یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. وانتم سلفنا ونحن بالاثر, تم مجھ سے ہم سے پہلے چلے گئے, ہم تمہارے پیچھے آنے والے. اس دعا میں ایک تو بڑا زبردست لیسن ہے کہ قبرستان جاؤ تو مردوں کو سلام بھی کرو, قبر والوں کو سلام بھی کرو, ان کی مغفرت کی دعا بھی کرو, اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ پہلے یہ چلے گئے, اب میری باری ہے. کاش قبرستان جا کر مجھے اور آپ کو یہ خیال آئے کہ بڑے بڑے گھروں میں رہنے والا ہوں, مگر آخری ٹھکانہ یہی قبر ہے, اور اس قبر کی تیاری کرنی ضروری ہے, اس قبر کو روشن کرنا ضروری ہے. آج لوگ اس طرح دنیا میں جی رہے ہیں ناظرین, ایسا لگتا ہے ان کو مرنا ہی نہیں ہے, ان کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے. کاش میں اور آپ یہ ذہن بنا لیں کہ ہم سب نے قبر میں جانا ہے. معلوم سب کو ہے, مگر nobody ready to prepare the grave. ہمیں یہ فکر تو ہے کہ روشن مستقبل ہو جائے, کبھی یہ فکر کی کہ قبر بھی روشن ہو جائے, قبر بھی آرام دہ ہو جائے. دنیا میں آپ ٹریول کرتے ہوں گے ناظرین, 5 دن کے لیے, 1 ہفتے کے لیے, 10 دن کے لیے. جو ضروری چیزیں ان میں ایک بڑی ضروری چیز یہ کہ میں رہوں گا کہاں. کوئی ہوٹل بک کرتا ہے, کوئی دوست کا گھر دیکھتا ہے, کوئی نہ کوئی جگہ ہم ضرور ارینج کرتے ہیں. اور جیسا اسٹینڈرڈ آف لائف ہوتا ہے کہ ہوٹل بھی جناب کوئی سمجھتا ہے میرے لیے 4 اسٹار ضروری ہے, 5 اسٹار ضروری ہے, یا اتنا کمفرٹیبل ضروری ہے, واش روم اس میں کیسے ہوں گے. آج کل تو انٹرنیٹ پر پکچرز دیکھ لی جاتی ہیں کہ آخر مجھے 1 ویک رہنا ہے تو آئی نیڈ اے کمفرٹیبل پلیس. ٹھیک ہے, اگر دنیا میں آپ کہیں جاتے ہیں اور اپنے رہنے کی جگہ کی فکر بھی کرتے ہیں, اور وہ رہنے کی جگہ اپ ٹو یور اسٹینڈرڈ ہو, اس کی بھی فکر کرتے ہیں, اٹس اوکے. مگر کبھی سوچا کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر میں نے ایک اندھیری قبر میں بھی جانا ہے, اور وہاں کتنا ٹائم رہنا ہے, 1 رات نہیں, 2 راتیں نہیں. ناظرین آپ ذرا غور کیجئے, ہزاروں سال سے لوگ مرتے چلے آ رہے ہیں, اپنی قبر میں ہیں. جب میں اور آپ بھی اپنی قبر میں جائیں گے نا تو قیامت تک اسی میں رہیں گے. آج تو دوست ہیں, فیملی ممبرز ہیں, ہم بور ہوتے ہیں تو کمپنی دینے والے لوگ ہیں. نو بڈی اوور دیئر, کوئی نہیں ہوگا قبر میں, میں
ہوں گا اکیلا, آپ ہوں گے اکیلے. اس قبر میں آرام ہوگا کہ نہیں, روشنی ہوگی کہ نہیں, میں جس زمین پر لیٹوں گا وہ نرم ہوگی یا وہ کانٹوں کی سیج ہوگی, ادھر سانپ اور بچھو ہوں گے, آگ ہوگی یا جنت کی ہوائیں ہوں گی. یاد رکھیے ناظرین, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 2 اسٹینڈرڈ بیان کر دیے ہیں. آج ہوٹل میں بہت سارے اسٹینڈرڈ ہیں, 1 اسٹار سے لے کر 7 اسٹار کا ہوٹل ہے, قبر میں 2 ہی اسٹینڈرڈز ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. سوچئے, جیسی لائف میں گزار رہا ہوں, جیسی لائف آپ گزار رہے ہیں, there are only 2 standards. اگر جیسی زندگی میں گزارا ہوں, ایک کوشچن اپنے آپ سے پلیز سارے کیجئے, تو میں اگر آج مر جاتا ہوں, مر تو سکتا ہوں نا, اگر آج دنیا سے جاتا ہوں تو جیسی لائف گزاری ہے مجھے کون سی اسٹینڈرڈ کی قبر ملے گی, کون سا گریڈ ملے گا, جنت کا باغ یا دوزخ کا گھڑا. اور اگر اندر سے آنسر آ رہا ہے, سوری کل بھی آپ ہے نا, یہ گڑھا صحیح لفظ نہیں آ رہا آپ کا, وہ ہے نا گھڑا, وہ نکل رہا ہے, گڑھا. اچھا, یاد کیجئے ناظرین, ذرا غور کیجئے کہ ہمیں کون سی قبر ملے گی, کون سا اسٹینڈرڈ ملے گا, جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا. پلیز یہ انر فیلنگ اپنے اندر سے کوشچن کیجئے کہ مرنے کے بعد تو ایسے کام کیے, نمازیں قضا کی ہیں, روزے قضا کیے ہیں, زکاتیں پوری نہیں دی ہیں, لوگوں کے دل دکھائے ہیں, حرام دیکھ رہا ہوں, حرام کما رہا ہوں, بہت سارے گناہ ہیں, ایسی صورت میں مر گیا تو جہنم کا گڑھا ہی ملے گا. تو پھر پریپیئر کیجئے, چینج کیجئے لائف اسٹائل کو. ذرا غور کیجئے کہ ایک رات ہم فرش پہ, روڈ پہ نہیں سو سکتے, ہمیں کمفرٹیبل پلیس چاہیے آرام کے لیے. جو اتنا نازک ہو اس کو کتنی فکر ہونی چاہیے کہ میری قبر کمفرٹیبل ہو, پلیز. اور یہ مشکل نہیں ہے, تھوڑا سا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا, سچی توبہ کرنی پڑے گی, اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا پڑے گا. اب نمازیں پڑھیے, روزے رکھیے, عبادت کیجیے, حرام سے بچیے. حلال میں بھی بہت سکون ہے, بہت انجوائے بھی ہے زندگی میں. ایسا نہیں ہے کہ جناب گناہ چھوٹ جائیں گے تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ ایک الگ مسکنسیپشن ہے. لوگ سمجھتے ہیں یار فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی, بے حیائی, یہ گناہ چھوٹ جائیں گے تو میں لائف کا انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی. یہ بے وقوفی ہے. دراصل جس نے ساری رات بے حیائی میں گزاری ہے وہ سمجھتا ہے اسی میں انجوائمنٹ ہے. کبھی ایک رات سجدوں میں گزار کر دیکھیے, کبھی ایک رات تلاوت کر کے دیکھیے, کبھی تہجد میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر دیکھیے. جو اس میں سکون ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, جس رب نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے نا وہی فرماتا ہے قرآن میں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. تو ذکر اللہ کرنے والے بن جائیں, پھر سکون ہے لائف میں, بڑا بہت آپ فیل کریں گے کتنا آپ کی لائف میں پیس اور سکون آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد دنیا سے بھی جائیں گے تو قبر میں بھی سکون ہوگا, وہاں بھی راحت ہوگی. تو بہرحال جو میں بات کر رہا تھا کہ اس دعا میں ایک تو لیسن, سبق تھا قبرستان کی دعا میں کہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے, ریئلائز کرنا ہے کہ مجھے پیچھے جانا ہے. اور دوسری بات, السلام علیکم یا اہل القبور. کتنا کلیئر ویژن ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں, اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو. تو جب قبرستان جا کر نبی پاک یہ دعا فرماتے تمام مسلمانوں کے لیے, اے قبر والوں یا اہل القبور, تو اگر کوئی اولیاء کرام کے بارے میں ایسا کچھ لفظ کہتا ہے تو اٹس ناٹ بگ ڈیل, کوئی پرابلم نہیں ہے, شاید سمجھنے سمجھانے کا کوئی پرابلم ہے. اینی وے, آج پیغام قرآن آپ نے سنا. آج اس پیغام قرآن میں ایک بات تو پتہ کیا چلی کہ اس واقعے سے مجھے اور آپ کو یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے تو اس کو پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس واقعے سے ایک اور بہت پیاری بات جو تصوف کا نقطہ علماء نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا ان میں سے ہر پرندے کی ایک بری خصلت مشہور ہے. ذرا غور سے سنیے گا. مور کو اپنی شکل و صورت پر, خوبصورتی پر بڑا گھمنڈ رہتا ہے, بڑا غرور رہتا ہے. مرغ میں کثرت شہوت کی بری خصلت ہے. گدھ میں حرص اور لالچ کی بری عادت ہے. اور کبوتر جو ہے وہ اپنی بلند پرواز پر بڑا غرور کرتا ہے, اس کو جناب اونچی اڑان پر بڑا گھمنڈ ہے. تو ان 4 پرندوں کو ذبح کرنے سے, ان 4 خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ جب 4 پرندے ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردہ کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا اور ان کے دل میں نور کی, اطمینان کی تجلی ہوئی. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں پر چھری پھیر لے,
नफ्स मुतमइन्ना चाहता है, नूर से अपने सीने को भरना चाहता है। तो ये 4 परिंदे ऐसे ही सेलेक्ट नहीं किए गए। दोबारा सुनते हैं क्या थे इसमें जो दोबारा सुनते हैं कि मोर को अपनी शक्ल सूरत पर नाज है। तो वो लोग जो खूबसूरत हैं, अल्लाह ने अच्छा बनाया, शुक्र अदा करें। इसमें मेरा और आपका तो कोई कमाल नहीं है, रब ने बनाया। तो जब अल्लाह ने अच्छा बनाया तो शुक्र करें, घमंड ना करें, घमंड ना करें, इस पे तकब्बुर ना करें, आजिज़ी का पै कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। ऊंची उड़ान कबूतर की है, उसको उस पर घमंड है, उस पर गुरूर करता है। अगर अल्लाह ने इज्जत दे दी है, कोई ऊंची उड़ान है आपकी, आपका नाम है, लोग आपको चाहते हैं, आपको माल मिल गया है, लोगों का रुजू है आपकी तरफ, इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन पर पैर ही ना रहे, इंसान की टोर ही तब्दील हो जाए, स्टाइल ही चेंज हो जाए। नहीं नाज़रीन, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। काश हर वक्त ये जहन बना रहे, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज्जत देने वाली ज़ात भी वही है और वो जब चाहे ये इज्जत वापस ले सकता है। कभी भी अपना कमाल ना समझे। अगर कोई ये समझता है ना कि होशियारी से बहुत पैसे मिलते हैं, माल मैंने होशियारी से कमाया, अपनी ब्रिलियंसी से कमाया है, तो उसकी भूल है। अगर होशियार लोग ही पैसे वाले होते ना नाजरीन, तो जितने कॉलेज के प्रोफेसर, स्कूल के टीचर ब्रिलियंट लोग हैं, तो सारे अरबोपति होते, करोड़पति होते। ऐसा नहीं, उनके स्टूडेंट आगे पहुंच जाते हैं, उस्ताद साहब तो वहीं रहते हैं 20 साल तक। अगर मेहनत से पैसे बनते हैं तो बहुत सारे मजदूर आज करोड़पति होते, वो आज भी रोड ही तोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क मिलता है, सिर्फ उसकी अता से मिलता है। जो मिला है मुझे मेरे रब ने दिया है, आजिज़ी इनकिसारी का पै कर रहे। और फिर एक और बात सीखने को मिली कि जो मुर्ग है उसके अंदर बड़ी शहवत है, शहवत परस्ती है। हम इंसान हैं, यकीनन हमारे अंदर भी ख्वाहिशात हैं, मगर अल्लाह ने अकल भी तो दी है ना। ये फ़र्क है इंसान और फरिश्ते में। फरिश्ते में ख्वाहिशात नहीं है, अकल है। जानवर में ख्वाहिशात हैं, अकल नहीं है। तो जानवर ख्वाहिशात की पैरवी में लगा रहता है, फरिश्ते माशाल्लाह इबादत करते रहते हैं। इंसान को अशरफुल मखलूकात जब भी तो कहा गया कि उसका दिल चाहता है, उसको शहवत और उसको ख्वाहिशात खींचती है अपनी तरफ। अब वो अपनी अकल से रहमानी कुव्वतों को गालिब लाए और अपने आप को उन गंदे कामों से बचा ले, तो वो अशरफुल मखलूकात बन जाता है, वो फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन यही इंसान अपने उन नेक आमाल को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाए, बस जो जी में आया वो करना है, बस अयाशियां करनी है, अल्लाह की नाफरमानियां करनी है, जिसको कहते हैं लाइफ एंजॉय करो यार। अब जो इस तरह की लाइफ में चाहता है जिसमें रब की नाफरमानियां हैं, चाहे वो नशा करके, चाहे वो बेहयाई करके, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अल्लाह और उसके रसूल को भूलकर फकत दुनिया में गर्क हो जाए, तो अब वो जानवर से भी बदतर हो जाता है, वो अशरफुल मखलूकात नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये बात आज इस वाक़े से ये भी सीखने को मिली कि इन परिंदों को क्यों ज़िबा किया गया, कि इनके अंदर वो बुरी खसलतें हैं कि इंसान अगर उसको ज़िबा कर दे तो उसका दिल जो है वो नफ्स मुतमइन्ना बन जाएगा, अल्लाह के नूर की तजल्ली उसके दिल में आ जाएगी। तो बहरहाल अल्लाह ताला मुझे और आपको इन खसलतों से बचाए। और एक और परिंदा था जिसके बारे में बताया कि वो परिंदा, उसके अंदर लालच बड़ी है, ठीक है, और वो लालच किसमें, गिद्ध में। गिद्ध को भी ज़िबा किया गया ना। तो अल्लाह मुझे और आपको लालच से भी बचाए। दुनिया की लालच बहुत बुरी है। हाँ, एक लालच बड़ी अच्छी है नाज़रीन, वो लालच है नेकियों की लालच। काश मुझे और आपको ये हिर्स हो जाए कि मैं खूब नेकियां करूं, खूब इबादत करूं, जी ना भरे किसी चीज से। हमारे बुजुर्गों को भी लालच थी जी, लेकिन वो नेकियों की लालच थी। वो चाहते थे और इबादत हो, और तिलावत हो, और ज्यादा रोजे रख लें, और अल्लाह की राह में खैरात दे दें। आज हम लोगों को जो लालच है वो तो दुनिया की है कि बस दुनिया और कमा लें, दुनिया में और आगे बढ़ जाएं। ये कोई नहीं सोच रहा कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, आखिरत में मैं जन्नत की नेमतें कमा सकूंगा कि नहीं, जन्नत में मुझे क्या मिलेगा। काश ये जहन बन जाए कि भाई इसी दुनिया में रहकर इतनी नेकियां कर लूं कि इंशाअल्लाह जन्नत की अबदी नेमतें हासिल करूं। अल्लाह करे कि आज इस सिलसिले से हम ये मैसेज लेने में कामयाब हो जाएं। नाज़रीन, पैगाम कुरान आपने सुना, अब चलते हैं हमारे सिलसिले में। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है तारुफ़े कुरान। जी, आज हमारे सोशल मीडिया के नाज़रीन को हमने सोचा कि हमारी कुछ रिकॉर्डिंग दिखाई दें कि हम किस तरह करते हैं रिकॉर्डिंग। और आज बड़ा प्यारा वाक़या था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो 4 परिंदों को ज़िबा किया उसको हमने बयान किया और उसका मैसेज दिया। आई होप आपने सीखा होगा। अनकरीब ये प्रोग्राम भी मदनी चैनल पर ऑन एयर होगा। एक पहले ये हो जाए, फिर दूसरा भी करने का इरादा है। आप दुआ भी कीजिए, अल्लाह पाक हिम्मत दे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि